دنیا کے جتنے بھی عقلمند اور ذہین لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق ماضی سے ہے یا حال سے ہے، مشرق سے ہے یا مغرب سے ہے، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت جو ہے وہ وقت ہے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا آج کا ٹاپک ہے نظام الاوقات۔ صحت کے بنیادی لوازمات کو فالو کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ اگر دو چیزیں انسان کی زندگی کے اندر انوالو ہو جاتی ہیں تو اس کو صحت مند رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک تھی نصب العین، جس پر بات ہم پچھلے لیکچر کے اندر کر چکے ہیں، اور دوسری چیز ہے نظام الاوقات کا ہونا، جس پر گفتگو ہم آج کے لیکچر میں کر رہے ہیں۔ نظام الاوقات کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی صبح شام کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو سارا دن اس نے سرگرمیاں سر انجام دینی ہیں، جو مختلف چھوٹے بڑے کام کرنے ہیں، ان کے حوالے سے اس کے ذہن کے اندر ایک نظام الاوقات ہو، یعنی ایک ٹائم ٹیبل اس نے بنایا ہوا ہو، ایک شیڈول بنایا ہوا ہو، اسے پتہ ہو کس وقت کون سا کام کرنا ہے اور کس وقت کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ یہ چیز بھی بظاہر تو نظر نہیں آتا ہے کہ انسان کی صحت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، مگر آپ تجربہ کر کے دیکھیں گے تو اس کا صحت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق نظر آتا ہے، اور انسان کو ہیلدی رکھنے میں بھی یہ چیز بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوری کائنات کا جو نظام ہے وہ سارے کا سارا ہمیں نظام الاوقات کی پابندی کا درس دے رہا ہے، اور اس سے پہلے اس پر غور کریں کہ انسان کے پاس دنیا کے اندر سب سے قیمتی چیز وقت ہے۔ دنیا کے جتنے بھی عقلمند اور ذہین لوگ ہیں، خواہ ان کا تعلق ماضی سے ہے یا حال سے ہے، مشرق سے ہے یا مغرب سے ہے، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت جو ہے وہ وقت ہے۔ مال و دولت سے یہ دولت کہیں زیادہ قیمتی ہے، لہذا انسان جتنی زیادہ عقل مندی کے ساتھ اس دولت کو استعمال کرے گا، اتنا ہی زیادہ وہ کامیابیاں کامرانیاں حاصل کرتا چلا جائے گا۔ انسان دنیا کی کامیابی حاصل کرنی چاہتا ہے یا آخرت کی، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقت کو عقل مندی کے ساتھ اور بہترین اور بھرپور انداز کے اندر استعمال کر رہا ہو۔ اور وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی پہلی شرط ہے کہ انسان کی زندگی کے اندر کوئی شیڈول ہو، اس کے اوقات کے اندر کوئی نظم و ضبط پایا جاتا ہو۔ تو پوری کائنات کا نظام میں یہ بتا رہا تھا کہ ہمیں نظام الاوقات کی پابندی کا درس دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں موسموں کے تغیر و تبدل کے اندر کتنی اوقات کی پابندی ہے، رات کے دن کے آنے جانے کے اندر کس طرح ایک وقت کی مینجمنٹ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ساری کائنات کے نظام کے اندر ہمیں ہر جگہ پر ایک نظم و ضبط دکھائی دے رہا ہے۔ یہی نظم و ضبط جب انسانی زندگی کے اندر بھی آتا ہے تو بڑے بڑے حیرت انگیز کارنامے انسان سر انجام دینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ دین کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین نے جو ہمارے ذمے فرائض ذمہ داریاں ڈالی ہوئی ہیں، عبادات کا پورا نظام وقت کے پابندی کے ساتھ منسلک ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن نے کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے یہ برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے، اور ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، کہ جو نمازیں ہیں وہ انسان کے اوپر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہیں۔ روزے کو آپ دیکھ لیں، اس کے آغاز کے اختتام کے اوقات مقرر ہیں۔ آپ اگر چند منٹ بعد اس کے آغاز کے وقت کے چند منٹ بعد شروع کرتے ہیں تب بھی نہیں ہوگا، اور جب اس کا اختتامی وقت ہے اس سے چند منٹ پہلے آپ روزہ کھول لیتے ہیں تب بھی نہیں ہوگا۔ اللہ حاصل قیاس حج کے اوقات مقرر ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا سسٹم ہمیں کیا درس دے رہا ہے؟ اور دنیا کے جتنے کامیاب لوگ آپ کو نظر آئیں گے وہ سارے کے سارے وقت کے معاملے کے اندر انتہائی حساس ہوتے ہیں، اور ان کے حوالے سے تو محاورتاً یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کے اوقات اتنے منضبط ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے معمولات کو دیکھ کر اپنی گھڑیوں کا ٹائم درست کیا کرتے ہیں۔ لہٰذا ہماری زندگی کے اندر ایک نظام الاوقات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم 24 گھنٹوں کو منضبط نہیں کر سکتے تو کم از کم ہماری زندگی کے اندر بڑے بڑے جو معاملات ہیں، مثلا کھانا پینا،
सोने जागना, इसी तरह नमाज वगैरह पढ़ना और इसी तरह जो बड़े बड़े काम हमने डेली बेसिस पे करने होते हैं, उनके हवाले से कुछ ना कुछ एक हमारी ज़िंदगी के अंदर टाइम टेबल, एक शेड्यूल ज़रूर होना चाहिए और हत्तुल वसा उसको फॉलो करने की कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी के अंदर एमरजेंसीज भी हैं, नशेबो फराज भी हैं, लिहाजा 100% इंसान अमल नहीं भी कर पाता, लेकिन जिस हद तक भी मुमकिन हो सके उस पर अमल होना चाहिए। और निज़ामुल औकात का एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपको ये भी नज़र आएगा कि आपके वक़्त के अंदर बड़ी बरकत आ जाएगी और वो काम जो मुद्दतों से रुके हुए हैं, जब आप निज़ामुल औकात को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो भी होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह ताला सोचने, समझने, याद रखने, अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।